حضرت مولانا عبد الرحمن جامی. کیا نام ہے بھائی؟ عبد الرحمن جامی. اللہ کے حبیب کا عشق سینے کے اندر ہے، اور عشق میرے اور آپ جیسا نہیں، دکھلاوے والا عشق نہیں، حقیقی عشق قلب کے اندر موجزن ہے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں جا کر کے مدینہ میں اللہ کے حبیب کی قبر کی زیارت کروں. آنکھیں کھلی رکھنا، ایک منظر دکھانے لگاؤں. عبد الرحمن جامی اپنے وطن سے نکلا ہے، اونٹوں کے درمیان چھپ چھپ کر کے قافلے کے اندر شریک ہو کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہے. ادھر گورنر مدینہ، حاکم مدینہ کو خواب میں اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ او امیر مدینہ، عبد الرحمن جامی نام کا ایک بندہ میری زیارت کے لیے مدینے آ رہا ہے، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو روک دے، میرے مدینے میں نہ آنے دے. امیر مدینہ نے پتہ لگایا، پتہ چلا کہ یہ عبد الرحمن جامی ہے. فرمایا کہ جامی، مجھے اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ تو مدینے میں نہیں آ سکتا. کچھ عرصہ گزرا، حضرت عبد الرحمن جامی اب ایک اور قافلے کے اندر، گھوڑوں کے قافلے میں اپنے آپ کو چھپا کر کے مدینے کی طرف سفر شروع کیا. ادھر جامی کا سفر شروع ہوا ہے، ادھر امیر مدینہ کو اللہ کے حبیب کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا کہ او امیر، او حاکم، وہ جامی پھر میرے مدینے میں آ رہا ہے، میرا یہ حکم ہے کہ اس کو روک دے، وہ میرے مدینے میں نہ آئے. حاکم مدینہ کو غصہ آیا، جلال آیا، عبد الرحمن جامی کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا. جیل میں بند کر دیا، مصیبت میں ڈال دیا. ادھر امیر مدینہ کی آنکھ لگی، اللہ کے حبیب کی خواب میں زیارت ہو گئی. فرمایا کہ او امیر مدینہ، میں نے تو تجھے یہ کہا تھا کہ اس کو روک دے، میرے مدینے میں نہ آئے. میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو اس جامی کو سزا دینا، اس کو قید میں ڈال لینا. سن لے، جامی میرا مجرم نہیں ہے، وہ تو میرا اتنا لاڈلا بندہ ہے، میرا اتنا پیارا عاشق ہے. اگر وہ مدینے میں آئے گا تو کہیں مجھے قبر سے کھڑے ہو کر کے جامی سے ملنا نہ پڑ جائے. حضرت عبد الرحمن جامی، یار آج لوگ پراپگنڈا کرتے ہیں، شور غل کرتے ہیں. فرمایا کہ دیوبندی مدینے کو نہیں مانتے، دیوبندی پیروں کو نہیں مانتے.